السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویلاگ میں ہم استغفار کے فوائد جاننے کی کوشش کریں گے کہ استغفار کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، استغفار کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اور استغفار کتنا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ استغفار کی قرآن پاک میں بھی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی ہے، استغفار کی احادیث میں بھی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ استغفار کے بارے میں بہت سارے علماء اور بہت سارے بزرگ، کتب افضال، بہت سارے اللہ کے ولی استغفار کثرت سے کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر رکھا ہے۔ تمام پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر رکھا ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ استغفار کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں، ہمارے شہر میں بارشیں نہیں ہو رہی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ نے ایک صالح اولاد عطا فرما دے، اور کوئی ایسا عمل بھی بتا دیں کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اچھا، وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور شخص آیا اور وہ بھی آ کر کہنے لگا کہ حضرت ہمارے شہر میں بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوئی عمل بھی بتا دیں کہ جو ہم کریں اور ہم شہر والے اس وظیفے کو کریں تو اس شہر میں بارشیں ہو جائیں۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی استغفار بتایا۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہر شخص کو ایک ہی بات بتائی ہے کہ استغفار کرو، پریشانیاں سب کی الگ الگ تھی، آپ نے ہر ایک کو ایک ہی عمل بتایا ہے کہ استغفار کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں بھی برسائے گا۔ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مال سے مدد فرمائے گا۔ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں اولاد بھی دے گا، نرینہ اولاد دے گا۔ وَبَنِينَ، نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری کر دے گا، چشمے جاری فرما دے گا۔ قرآن پاک میں آپ نے نہیں پڑھا، ہر چیز کا حل تو اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ تو استغفار اتنی بڑی چیز ہے، اتنے فوائد ہیں، اور استغفار کی اگر ہم کثرت کریں گے تو ہمارے انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آج لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی جاب کی ہوتی ہے، کاروبار کی ہوتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، تو اس چیز کی پریشانی ہوتی ہے۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جاب کا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے۔ اور کوئی شخص بے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے، اس کی کوئی مشکل ہے، تنگی کا شکار ہے، رزق کی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی اور تنگی بھی اس کی دور فرما دیں گے۔ تو اس لیے استغفار کیا جائے۔ اب استغفار کس وقت کرنا چاہیے؟ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، ایک تسبیح 100 دانے کی، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل انشاءاللہ منٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ آپ کی ٹینشنیں، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ چند دنوں میں حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیں، 5 نمازوں کے ساتھ آپ 500 مرتبہ استغفار کر لیں گے۔ جو استغفار کی کثرت ہے، تو
कसरत में शुमार होता है। जो शख्स 500 मरतबा पढ़ ले तो आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, इंशाअल्लाह इससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 1000 मरतबा, 2000 मरतबा, 4000 मरतबा, 7000 मरतबा, यहाँ तक कि 12000 मरतबा आप पढ़ें। रोज़ाना अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। आप 1 लाख मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इस्तिग़फ़ार की कोई हद नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, उतना जल्द फ़वाइद हासिल होंगे। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार इसको अपने ऊपर लाज़िम कर लें। इंशाअल्लाह इससे आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आप दुआएं भी देंगे। और आपके दिल के अंदर जो एक परेशानी है, उलझन, बेचैनी है, गम की कैफियत है, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह सुकून हासिल होगा। दुआ में मुझ नाचीज़ को भी याद रखें और मेरे लिए दुआ भी करें। अल्लाह ताला हर किस्म की आफात, हादसा, बीमारियों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।